السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ چائنا میں وائرس سے ہلاکتیں ابھی تک بند نہیں ہوئیں اور WHO نے اب یہ کہہ کے خطرے کی ایک گھنٹی بجا دی ہے کہ وبا پر قابو پانے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وبا نے چائنا سے نکل کر اور بہت سے ممالک کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اب چائنا سے باہر رپورٹڈ کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں ووہان میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء کی۔ اس تمام معاملے کو لے کے کچھ اداروں کی جانب سے بہت زیادہ فیک رپورٹنگ بھی کی جا رہی ہے اور معاملات کو مزید الجھایا جا رہا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے ڈیلی میل پاکستان، انہوں نے ایڈیٹر نوٹ میں اجمل خان یوسفزئی کی ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چند افراد کا ایک پراسرار گروہ جو کچھ مخصوص سیاسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کچھ کالعدم بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں سے سابقہ وابستگی رکھتے ہیں، وہ چائنا صوبے میں اوبائی میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء اور ان کے والدین کو مشتعل کرتے پائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان پراسرار عناصر نے وی چیٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے ان طلباء سے براہ راست رابطہ کیا اور انخلاء کے لیے احتجاج کرنے پہ بھی زور دے رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو واپس لانے کے مطالبے کے لیے کسی ایجنڈا کی ضرورت ہے؟ ان کو کوئی اور آ کے بتائے گا کہ وہ ان کے بچوں کا زیادہ ہمدرد ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی ماں باپ سے؟ یہاں تک یہ لکھا گیا کہ بظاہر دو ہمدرد گروہ موجود ہیں، والدین اور طلباء سے الگ الگ معاملات کرتے ہیں۔ ایک گروہ والدین پہ زور دے رہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے احتجاج کریں، جبکہ دوسرا چائنا میں واپس جانے والے طلباء طالب علموں کے والدین کو چائنا سے فوری انخلاء کے لیے سڑکوں پہ آنے کی تاکید کرتے رہے۔ وہ انہیں اس بات پہ راضی کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور برطانوی یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں داخلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ چائنیز اور پاکستانی حکام دونوں پر سخت دباؤ پیدا کر کے جلد سے جلد چین چھوڑنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اسے مزید لکھا گیا ہے کہ مظاہرہ کرنے والے طلباء کے پیچھے کچھ مشتعل افراد ہیں۔ تخریب کار طلباء اور والدین کو فوری طور پہ انخلاء کے لیے احتجاج پر زور دے رہے ہیں، جبکہ 10 سے 15 طلباء دوسرے طلباء میں مایوسی اور پریشانی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی کی جمع پونجی اسٹیک پر لگی ہوئی ہے اور اس درندہ صرف وائرس اور اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ان پر کسی بھی سازش کا حصہ بننے کا الزام کسی بھی لحاظ سے صحیح اور موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس سارے معاملے کو اب 2 مہینے ہو گئے، دنیا بھر کے ممالک اپنے بچے نکال کر لے گئے، صرف پاکستان کے ہزاروں بچے وہاں پر پاک چائنا دوستی کی زنجیر بنے ہوئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بہت سے پاکستانی چائنا میں قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ کچھ پاکستانی فیملیز ہیں اور ایک بڑی تعداد سٹوڈنٹس کی ہے جو کہ چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہاں پھنس کر رہ گئے۔ اب اگر فیملیز کی بات کی جائے تو ان میں ماں باپ کے ساتھ وہاں ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے یہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس وقت چائنا اور خاص کر ووہان میں اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ شروع میں تو تمام پاکستانیوں نے بالکل ٹھنڈے دل سے انتظار کیا اور کافی تحمل سے کام لیا، کیونکہ ہر طرف سے یہی بیان آ رہا تھا کہ جلدی اس تمام صورتحال پہ چائنا قابو پا لے گا۔ لیکن اب WHO کے بیان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس وائرس پہ قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا میں تباہ کاریوں کے بعد اب یہ دوسرے ممالک میں بھی سر اٹھا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، پاکستانی جو کہ چائنا میں قید ہو کے رہ گئے ہیں، یہاں پاکستان میں ان کی فیملیز کے لیے یہ وقت گزارنا ایک اذیت سے کم نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کی ویلفیئر کے لیے وہ دعا کو ہیں، جو کہ ایک فطری بات ہے، اور انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے ان کے بچوں کو واپس لانے کے انتظامات مکمل کیے جائیں۔ عدالت کے حکم پر پاکستانی حکام نے والدین کو بلا کر تسلی دینے اور بریف کرنے کی بھی کوشش کی، مگر ان میں سے کسی کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اب چائنا میں وائرس سے مزید 109 افراد ہلاک ہو گئے، جس پر چائنا میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب ہو گئی ہے 2345، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 76,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ چائنا سے باہر وائرس سے اب تک 11 ہلاکتیں اور 1,000 زائد کیسز رپورٹ ہو گئے۔ چائنیز حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وائرس کے متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، تاہم متاثرہ افراد کی ہلاکتوں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی مدد سے وائرس کے علاج کے لیے 2 ادویات کی آزمائشی جانچ پڑتال جو ہے یا ان کی اپلیکیشن چائنا کے اندر شروع کر دی گئی ہے، تاہم ادویات کے نتائج 3 ہفتوں کے بعد اب سامنے آئیں گے۔ ساؤتھ کوریا میں 156 افراد میں وائرس ڈیٹیکٹ ہو چکا اور اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔
जबकि जापान से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले 2 अफराद में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। ईरान में वायरस के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन में वुहान से आने वालों को क्वारंटाइन ले जाने वाली बस पर लोगों ने पथराव कर दिया, रोड ब्लॉक किए, टायर जलाए, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी तस्दीक की है कि वहाँ पे भी वायरस से मजीद 2 अफराद मुतासर हो गए हैं। इन मुतासर अफराद में एक बांग्लादेशी और दूसरा फिलिपीन से है। इमारात में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 11 होगी, जिनमें से ज़्यादातर तक का ताल्लुक चाइना से है। आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने इस वायरस के ऐसे केसेस पर तशवीश का इजहार किया जिनका चाइना से बराह रास्त या दीगर तस्दीक शुदा केसेस से कोई वाज़ेह ताल्लुक नहीं है। उनका यह बयान ईरान में इस वायरस से होने वाली 2 नई हलाकतों की तस्दीक के बाद सामने आया और ईरान में वायरस से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद अब 4 हो गई है, क्योंकि ईरानी महकमा सेहत का कहना है कि यह वायरस शायद ईरान के तमाम शहरों में पहले से मौजूद था। और WHO का यह इंकशाफ भी खौफनाक है कि इनको तशवीश इस पर है कि बहुत से केसेस का बराह रास्त इस मर्ज से कोई वाज़ेह ताल्लुक नज़र नहीं आता, जैसा कि ट्रैवल हिस्ट्री है या तस्दीक शुदा केसेस की तारीख है। लेबनान में वायरस के पहले केस की तस्दीक एक 45 साल खातून में हुई है और इनके बारे में पता चला है कि वो कुम से बैरूत पहुंची थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इनके इदारा इन ममालिक में इस वायरस के मुमकिन फैलाव के लिए परेशान है जहाँ सेहत का निज़ाम बेहतर नहीं है। इसराइल और मिस्र में भी वायरस के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा कनाडा में कुल 9 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से ईरान से कनाडा पहुँचने वाली एक खातून भी शामिल है। इटली में डॉक्टर्स का कहना है कि एक 78 साल शख्स नए वायरस से हलाक होने वाले यानी इटली का पहला शख्स बन गया और इटली में 16 से ज़्यादा केसेस मौजूद हैं। जहाँ ये केसेस रिपोर्ट हुए वहाँ तमाम दफातर बंद कर दिए गए और मुतासरा इलाकों में खेलों के तमाम मुकाबले मनसूख कर दिए गए। AFP का कहना है कि इन मुतासरीन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो चाइना गया था। इब्तदा में इटली में सामने आने वाले केसेस में वुहान से आने वाले 2 सयाह और 1 इटली का शहरी शामिल था। जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म ने 100 नए केसेस और दूसरी हलाकत की तस्दीक के बाद मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अब वह वायरस के कुल मरीजों की तादाद 204 हो गई। मुल्क के 2 जनूबी शहरों का खुसूसी हिफाजती जोन करार दिया गया। 3 सिपाहियों में से इस वायरस की तशखीस होने के बाद मिलिट्री बेस को लॉकडाउन कर दिया गया है। जनूबी कोरिया में मौजूद एक मजहबी फ़िरके के 9000 अफराद से कहा गया कि वो अलग थलग रहे, क्योंकि उस ग्रोह में वायरस की तशखीस हो गई है। हुक्काम का अब शुबा है कि वायरस की आलिया लहर इस वक्त फूटी जब इस फ़िरके के लोग अपने बानी के भाई के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान इकट्ठे हुए। और ये भी इत्तलात है कि चाइना में ये वायरस जेलों में भी पहुंच गया, जहां 500 कैदियों में इसकी तस्दीक हो गई है। सिर्फ वुहान में ख्वातीन की जेल में मुतासरा होने वालों की तादाद 230 है। इस तरह मशरकी सूबे शानडोंग और जनूब मशरक सूबे में वायरस का शिकार अफराद की निशानदेही हो रही है। अब तो मौसम बदलना शुरू हो गया, मगर इस वायरस की तबाहकारियाँ थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब ये गर्म मतलूब इलाकों में फैलना शुरू हो गया, जैसे ईरान, इसराइल, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात। अल्लाह करे जल्द सबकी इससे जान छूट जाए। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसका बेल आइकॉन प्रेस करें तो मज़ीद अपडेट्स और न्यूज़ जो है वो खुद ब खुद आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।